جب اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ مجھ سے مانگو، تو پھر انسان یوں مایوس ہوتا ہے۔ پھر بھی انسان اللہ کو چھوڑ کر انسانوں سے کیوں امید لگاتا ہے؟ جب تک اللہ نہ چاہے کچھ بھی حاصل نہیں ہو سکتا، اور جب اللہ راضی ہو جائے تو پھر کچھ بھی لا حاصل نہیں رہ سکتا۔ اس لیے دعا یقین سے مانگو اور صبر کرو کہ تم نے خالق کائنات سے مانگا ہے، جس کے پاس تمہیں دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں۔ وہ بس تمہاری پکار کا منتظر ہے۔ جب نہ ملنے کا خوف ستانے لگے تو یقین سے دعائیں مانگنا۔ جب صبر نہ آ رہا ہو تب سجدے کی حالت میں جا کر اس پرورے دو جہاں کے سامنے رو کر اپنی التجائیں پیش کرنا۔ جب سکون و چین کی کمی محسوس ہو تو تہجد کو اپنا معمول بنا لینا۔ اللہ سے دعا کیا کرو اور اس کے حضور ہی رو کر اپنی التجائیں پیش کیا کرو، کیونکہ تمہارے آنسو، تمہارے دل کی تڑپ، تمہاری روح کی بے چینی اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ دعائیں نصیب سے نہیں بلکہ دعاؤں سے نصیب بدل جایا کرتے ہیں۔ تم اتنے یقین سے مانگو کہ تمہارے یقین کے بعد کہانی معجزوں کی لکھی جائے۔ سب سے پہلے دعا، دعا کے بعد صبر، اور صبر کے بعد یقین، اور پھر آپ کا سفر بہترین۔ انسان مایوس اور پریشان تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جاتا ہے۔ جب تم اللہ کے لیے صبر کرتے ہو اور اس کی مصلحت کو بخوشی قبول کرتے ہو تو اللہ تمہارے لیے آسانی لکھ دیتا ہے۔ پتہ ہے محبت کیا ہے؟ وہ سارا دن ہمارے گناہوں کو دیکھتا رہتا ہے اور پھر اگلی صبح ہی اپنے فرشتوں کے ہاتھوں ہمارا رزق بھیج دیتا ہے۔ بے شک وہی اللہ ہے۔ جب اللہ کی رضا کے بغیر اس کائنات کا پتہ بھی نہیں ہل سکتا تو پھر تمہارے دل کا بار بار اس سے مانگنا بے وجہ نہیں ہے۔ اللہ تمہارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ انسان صرف جائے نماز پر خاموش اللہ کے سامنے بیٹھ جائے تو دل میں ایسا سکون اترتا ہے جو روح کو سکون عطا کر دیتا ہے۔ دعاؤں کا مسلسل تمہارے لبوں کی تسبیح بن جانا اللہ کی طرف سے اشارہ ہے تمہاری دعاؤں کی قبولیت ہونے کا۔ اور دعائیں مسلسل مانگتے رہو۔ اسے اپنے بندے کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھنا آتی ہے۔ جو دعا شدت سے مانگی جائے وہ ضرور عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندے کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتا۔ وہ نصیب لکھنے والی ذات ہے۔ اگر اللہ انسان کے دل میں کوئی خواہش ڈالتا ہے تو پھر اس کو نصیب میں بدلنے پر بھی قادر ہے، اور وہ ایسا وقت ضرور لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ دل ناراضی ہو پھر بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی بھی امید باقی نہ رہے پھر بھی دعاؤں کا تسلسل بڑھاؤ۔ وہ اللہ رب العزت جو رات سے دن کی روشنی نکالتا ہے، جو سورج کے بعد چاند نکالنے پر قادر ہے، جو پہاڑوں کا رب ہے، جس نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنا دیا، جس نے آسمان کو ہمارے لیے سایہ بنا دیا، جس نے چرند پرند بنائے، جس پاک ذات نے پتھر میں بھی کیڑے کو رزق عطا کر دیا، جس نے گائے بھینس کو ہمارے لیے دودھ کا ذریعہ بنا دیا، جس نے مکھی سے ہمارے لیے شہد پیدا کر دیا، جس نے سمندر بنائے، نہریں چلائیں، جس پاک ذات نے ہمیں کھانے کے لیے لذیذ کھانے دیے۔ کیا وہ پاک ذات ہماری مشکلات سے غافل ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اللہ رب العزت جو ساری دنیا کا نظام چلا رہے ہیں وہ ہمارے دکھوں اور تکلیفوں سے غافل نہیں ہے۔ وہ ضرور آپ کی زندگی راحت اور خوشیوں سے بدل دیں گے۔ فجر اور تہجد خاموش نمازیں ہیں، ان میں بہائے گئے آنسوؤں کو اللہ رائگاں نہیں کرتے۔ یہ بھی کسی نعمت اور معجزے سے کم تو نہیں۔
جب تم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے اپنے نرم بستر چھوڑ کر اس کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہو، اس وقت تم اپنے بستر چھوڑتے ہو جب ساری دنیا غفلت کی نیند سو رہی ہوتی ہے اور تم اللہ سے راز و نیاز کرتے ہو، اس کے ہاں اپنی حاجتیں رکھتے ہو، آنسو بہاتے ہو، اس سے معافیاں مانگتے ہو اور اس سے دعائیں کرتے ہو، اللہ کی بندگی رات کے اندھیرے میں کرتے ہو، لوگوں سے تنہا صرف اللہ کے ہاں اپنا آپ کھولتے ہو، تو وہ کیوں کر تمہاری دعاؤں سے غافل رہے گا؟ جب اللہ رب العزت بندے سے راضی ہونے لگتے ہیں تو بندے کو اپنے عیب نظر آنے لگتے ہیں، اور یہ اللہ کی محبت کی پہلی نشانی ہے۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی تو یعقوب کو یوسف سے ملوایا گیا تھا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی جدائی میں بھی اللہ سے کوئی شکوہ و شکایات نہیں کی، ان کی بینائی چلی گئی پھر بھی اللہ سے کوئی شکوہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے اپنی دعاؤں کا تسلسل اللہ سے جوڑے رکھا۔ جس دیر کو تم اذیت اور انتظار سمجھ رہے ہو، اس دیر میں اللہ نے تمہارے لیے بہتری رکھی ہوئی ہے۔ ٹوٹے ہوئے دل جب اللہ کے سامنے رو پڑتے ہیں، اپنا آپ اللہ کے سامنے کھول دیتے ہیں، تو پھر مکافات عمل شروع ہوتا ہے۔ تمہارا صبر ان مقامات تک پہنچا دے گا جن کا تمہیں وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یہ نہ سوچو کہ کیا ہوگا، کب ہوگا، کیسے ہوگا، تمہیں بس اللہ پر یقین رکھنا ہے۔ دعاؤں کی توفیق ملنا بھی اللہ کی طرف سے ایک معجزہ ہے۔ دیر کرنے کا مقصد ہے وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اگر وہ تمہیں آزما رہا ہے تو تمہیں اس کا اجر بھی دے گا۔ بس کبھی بدگمان نہیں ہونا۔ دیر کا مطلب انکار نہیں ہوتا، صرف انتظار ہے بہترین وقت کا۔ اللہ نے ہر چیز کا وقت مقرر کیا ہے۔ کوئی بھی چیز مقرر کردہ وقت سے پہلے نہیں ہوتی اور نہ ہی ہو سکتی ہے۔ تم صرف صبر سے کام لو اور اللہ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تم صبر سے کام لو، وہ بہترین عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں مزید عطا کروں گا۔ قرآن میں ہی اللہ فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ صبر اور شکر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ حضرت آدم کو جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے بھی صبر کے ساتھ اللہ سے دعا کی۔ حضرت یوسف کو زندان میں ڈالا گیا تو انہوں نے بھی صبر کے ساتھ اللہ کو پکارا اور اسی سے مدد مانگی۔ حضرت یوسف کے صبر کی مثال کتنی خوبصورت ہے نا۔ انہوں نے ایک عرصہ صبر کیا، پھر اللہ نے حضرت یوسف کو صبر کا بہترین اجر عطا کیا، ان کو مصر کی سلطنت کا بادشاہ بنا دیا۔ کتنا خوبصورت اجر اللہ نے حضرت یوسف کو عطا کیا۔ اس سے ہمیں سبق حاصل ہوتا ہے کہ بے شک صبر کا اجر بہت زیادہ ہے، خوبصورت اور لاجواب ہے۔ اگر آپ کسی پریشانی، دکھ، مصیبت میں مبتلا ہیں تو صبر کے ساتھ اللہ سے مدد مانگیں، وہ آپ کی مراد بڑھلائے گا، آپ کے مشکلات سے نکلنے کا راستہ عطا کرے گا۔ بس اسی کے حضور سجدہ ریز رہیں، اسی کو پکاریں، اسی پاک ذات سے مانگیں، وہ کن کے معجزے عطا کرے گا۔ یقین مانیں، جب اللہ سے مانگا جائے، رو رو کر مانگا جائے، بار بار مانگا جائے، پکار پکار کے مانگا جائے تو وہ آپ کو خالی ہاتھ کبھی بھی نہیں لوٹاتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ اگر تم اللہ سے کوئی چیز شدت سے مانگ رہے ہو، کچھ بہت عزیز تمہیں چاہیے، تمہیں اس کی طلب ہے، تو تم صرف اللہ سے مانگو اور ایسی شدت سے مانگو کہ اللہ تمہیں عطا ہی کر دے۔ اگر تمہیں بہت خوبصورت چیز، بہت کوئی اپنی پیاری چیز اللہ سے چاہیے تو اس کے لیے تہجد میں اٹھو۔ تہجد کی نمازوں میں، تہجد کے سجدوں میں کی گئی دعائیں کبھی بھی رائے گاہ نہیں جاتی، اور کنسسٹنٹ رہ کر اللہ سے مانگو، اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو،
ایسے مانگو جیسے ایک چھوٹا بچہ ضد کر کے اپنی ماں کو بار بار پکارتا ہے اور اس سے سوال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو بہت ہی غیرت والے ہیں، اللہ تعالیٰ تو بہت حیا والے ہیں۔ اللہ کو حیا آتی ہے جب اس کا بندہ اس کو پکارے اور وہ اسے خالی ہاتھ لوٹا دے۔ اللہ اپنے بندوں سے بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ ایک ماں جتنی اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اللہ اس سے 70 گنا زیادہ محبت کرتے ہیں۔ تو ہم پھر کیوں نا امید ہو گئے؟ ہم نے کیوں مایوسی کو اپنا مقدر بنا لیا؟ ہم نے ایسا کیوں سوچ لیا کہ ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا؟ ہم نے اپنے ذہن میں اس بات کو آنے ہی کیوں دیا کہ اللہ ہماری دعائیں نہیں سنیں گے؟ اگر اللہ نہیں سنیں گے تو کون سنیں گے؟ کیونکہ ہمیں تو پیدا کرنے والا ہی وہ ہے نا، اس نے ہمیں پیدا کیا، اس دنیا میں بھیجا۔ اللہ کی مرضی سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں، تو کیا وہ ہمیں یہاں چھوڑ کے غافل ہو جائیں گے؟ بالکل بھی نہیں، وہ ہر دم ہمارے پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ تو ایک کیڑے کو بھی جانتے ہیں کہ وہ کیا کر رہا ہے، ہم تو پھر اشرف المخلوقات ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے اپنے بانڈ کو مضبوط کریں، ہم اللہ سے اپنے تعلق کو گہرا کریں۔ ہمیں جب بھی کسی چیز کی ضرورت پیش آئے، ہم اسی کے سامنے جائیں، اسی کے ہاں سجدہ ریز ہوں، اسی سے مانگیں، اس کے علاوہ کسی سے نہ مانگیں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی ذات عطا نہیں کر سکتی۔ وہی مالک آسمانوں کا، زمینوں کا، پہاڑوں کا، سمندروں کا مالک، وہ ہمیں دے گا اور انشاءاللہ ضرور دے گا۔